बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस वक़्त तक हमारे इस व्लॉग के नताइज निकल चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि आज हमारे जो हैं इस्लामाबाद के एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं शाहिद मेतला साहब, सीनियर जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है। उन्होंने आज़ाद डिजिटल जो कि डिजिटल सेटअप है उसके ऊपर एक व्लॉग किया है और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने इस अमर का इंकशाफ किया है। शाहिद मेतला साहब ने, बड़े पोपली शख्सियत हैं, भाई हैं हमारे छोटे, तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीटीआई ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने जा रही है और ये लॉन्ग मार्च जो होगा वो अजीबो गरीब नौयत का होगा, यानी कि जहाँ पे उसको रोका जाएगा वो वहीं पे धरना दे के बैठ जाएंगे और वहाँ पे खेमों का एक शहर आबाद, ठीक है, पूरे पंजाब से काफिले निकलेंगे और वो जहाँ पे को रोका जाएगा वो वहीं पे बैठ जाएंगे और वहाँ पे खेमों का एक शहर आबाद कर लेंगे और घर वापस उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान अहमद खान न्याजी को अडयाला से रिहा ना करवा दिया जाए, ठीक है। और ये लोग जो होंगे ये केपीके से भी निकलेंगे, पंजाब से भी निकलेंगे और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब से तो बहुत निकलेंगे। अच्छा, ठीक है। हाल मुकीम अडयाला झींगा लाला झींगा लाला। अच्छा, ये उन्होंने एक व्लॉग किया है, उस व्लॉग का क्लिप भी है, आप आज़ाद डिजिटल पे जाके व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन एक जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खालिद हुसैन बाट साहब ने। त्रेठ क्यों नहीं हो गए ये गए थे, इकाट क्यों नहीं है गए, इसके बारे में रावी आपको अनकरीब बताता है। खालिद हुसैन बाट साहब ने कहा, सीएम पंजाब साहब, हम आपसे क्या दुश्मनी है हमारी? आप किसानों का, आपने बिजली का यूनिट 70 रुपए कर दिया। गरीब किसान की गंदम जो पिछले साल 4,000 थी वो 3,000 कर दी। इस दफा हम 2,200 की बेच रहे हैं। एक चीज आप मैं मुल्क के बैठे हुए वानों में लोगों को बता दूं, जरा मुबादला देख ले, सबसे ज्यादा डॉलर की सूरत में हमारा राइस, हमारा किन्नू, हमारा आम, आलू, प्याज, सबसे, और चीनी। चीनी किसकी है? मेरे किसानों के गन्ने से बनी हुई चीनी है। और चीनी माल कान, अभी तो हम जब गए हैं करीब तो पता चला है कि जितना शुगर माल कान अरबपति हैं, मैं कहता हूं दुनिया का कोई बंदा ही नहीं है। 2.5 अरब आपसे लेना है, ईद हमारे सर पे आ गई है, आप हमें पैसे नहीं देते। अब मरियम साहब को ख्याल नहीं आता कि शुगर माफिया के खिलाफ एफआईआर दे दे। अल्लाह गवाह है, डीसी कहता है यार आप अगर थोड़े से आगे चले गए तो आप पे एफआईआर दे दूंगा। मैंने कहा केन जो शुगर केन का लॉ है उसके साथ से तो शुगर मालकन चेक ही नहीं दे सकता। तो 6-6 महीने के ये चेक है हमारे पास 100, तो इस पे एफआईआर दे दे। उन पे कोई एफआईआर नहीं, किसान गंदम बेचे पे एफआईआर है। हम इस दफा अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल चलेंगे, हम प्लान करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सकता है। अल्लाह गवाह है, हम इनकी ना कोई पुलिस गुंडागर्दी से डरेंगे। इंशाल्लाह किसानों के बेटे बाहर निकलेंगे और इस दफा हम अपने एहतजाज की कॉल से पहले तमाम सियासी जमातों को साथ शामिल करेंगे। उसके बाद अगर कोई सियासी जमात नहीं भी आएगी तो हम भरपूर ताकत के साथ मुजाहरा करेंगे और गवर्नमेंट ने अगर हमारे साथ जुल्म किया तो भरपूर मज़ामत करेंगे। अब खालिद हुसैन बाट, त्रेठ, चौट जो भी हैं उन अच्छा, ये अजीबो-गरीब किस्म की नामगर रोज़गार शख्सियत है। ये मौसूफ जो है बुनियादी तौर पे पीटीआई के बड़े, बहुत बड़े किस्म के इमरानडू है। अच्छा जी, इमरानडू साहब फरमाते हैं कि जनाब अब ये आपने ज़हन में रखनी है कि ईद के फ़ौरन बाद पंजाब में गंदम की हार्वेस्टिंग का निज़ाम शुरू होने जा रहा है और गंदम हार्वेस्टिंग पूरे पंजाब में किस कदर बड़ी सरगर्मी है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें। और हम अपने बचपन से, लड़कपन से देखते आ रहे हैं कि इस में जाके गंदम की हार्वेस्टिंग के दौरान बसों पे मुसाफिर खत्म हो जाया करते। हम सुना करते थे कि यार वाडियां पै गई हैं। ये वाडियां पै गई हैं का मतलब ये होता है कि पूरी वर्क फोर्स जाके खेतों में बैठ जाती थी और जो बसों पे भाई बसें अगर 8 की फ्रीक्वेंसी होती थी तो 4 की कर देते थे ट्रांसपोर्टर।
مسافر ہی کوئی نہیں. اچھا مسافر کیوں نہیں؟ میجورٹی لوگ جو ہے وہ وادیوں پہ چلی گئی. خاص طور پہ یہ جو ملتان لاہور سے لے کے ملتان تک کا پورا ریجن ہے اور سرگودا وغیرہ، ان تمام علاقوں کے اندر جو مسافر تھے ان کی مقدار اتنی کم ہو جاتی کہ آدھی بس کوئی بھری ہوئی ہے، کوئی ایک چوتھائی بس ہے، کسی میں 10 سواریاں ہیں، کسی میں 8 سواریاں ہیں، اور ٹرانسپورٹر بے بسی سے دیکھ رہا ہوتا تھا سڑک پہ کہ کوئی سواری آئے اور وہ اس کو بٹھا لے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اندازہ کریے کہ یہ کتنی بڑی معاشی اور معاشرتی سرگرمی ہو. جتنے بھی میلے برے صغیر پاک و ہند میں کئی ہزار سال سے جو میلے لگتے ہیں، جو عرس ہوتے ہیں، وہ یا تو گندم کی کٹائی سے پہلے ہوتے ہیں یا گندم کی کٹائی کے بعد ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ گندم کی کٹائی کتنا بڑا ایونٹ ہے. لوگوں کی شادیاں تک گندم پہ محیط ہوتی ہیں. کئی تو لڑکوں کے ساتھ یہ بھی آت ہوتا تھا کہ وہ گندم کی کٹائی کے لیے والد صاحب یہ لالچ دے کے کہ یار یہ گندم کے پیسے آئیں گے تو تیری شادی کریں گے. وہ اس سے پورا کھیت صاحب. ٹھیک ہے نا. تو یہ گندم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے. اب اس گندم کی کٹائی آن ہے. ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی نے کیا اعلان کر دیا ہے کہ وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، نہیں مارچ کرنے جا رہے ہیں. اور مارچ کے دوران کیا ہوگا، جہاں پہ روکا جائے گا کنٹینر لگائے جائیں گے، وہیں پہ بیٹھ کے خیموں کا شہر آباد کر لیں گے. دوسری طرف کیا ہے کہ پورے کے پوری ورک فورس، ایگریکلچر ورک فورس ہارویسٹنگ میں چلی گئی ہے. کسانوں کے ایک نام نہاد امرانڈو نمائندے نے آگے دعویٰ کیا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ سڑکوں کے کنارے کے اوپر اپنے بیٹھ جائیں گے اگر کسان کے لیے 4200 روپیہ ریٹ مقرر نہیں کیا گیا. ماما 4200 روپیہ کہاں دیئے نہیں دیتا جاندہ پائی. انٹرنیشنلی گندم 2600 روپے دی لینڈنگ پرائز ہے، یہ دی کراچی سے بھیجتے ہیں 4200 کتوں دے دی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ جناب اللہ کے بھلا کرے مصروف نے، یعنی کہ امپاسبل. بولے آپ اگر کہیں کہ جناب سرکار گندم اس وقت ملوں کو جاری کر رہی ہے 2900 روپے کے اوپر، جنوبی پنجاب میں بھی اور شمالی مرکزی پنجاب میں بھی، تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہماری گندم بھی 3000 روپے پہ خریدی جائے. لاجک نظر آتی ہے. یہ آرگومنٹ اگر کوئی کرتا ہے یا یہ کوئی دلیل کرتا ہے یا ڈیمانڈ دیتا ہے نظر آتا ہے. آپ کہیں کہ نہیں جناب اس پہ 100 روپے بڑھا دیں، 3000 روپے کر دیں، 2900 آپ جاری کر رہے ہیں، ہم سے آپ 3000 روپے بھی خرید لیں، 2800 روپے کی خرید لیں. اس کے اندر کوئی لاجک آتی ہے؟ 4200 روپے کی کوئی لاجک نہیں نکلتی. میرے ساتھ آرگومنٹ کر لیں. یہ باٹ تریٹ صاحب جو بھی صاحب ہیں، خالد باٹ صاحب، تو موصوف جو ہیں انہوں اب ان کی کال کہ عید کے بعد یہ بچوں کو لے کے، اپنی فیملیوں کو لے کے، کسان فیملیوں کو لے کے سڑکوں کے اوپر ملک کے مختلف جگہوں میں یا پنجاب کے مختلف جگہوں کے اوپر آ کے دھرنے دیں گے کہ ہماری پرائس بڑھائی گئے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے شاہد میں اطلاع کی اطلاع کہ وہ لانگ مارچ پلس دھرنا کرنے جا رہے ہیں. گل سمجھ آندی ہے؟ ٹھیک ہے نا. آئی جی صاحب اینو باہر پکڑ کے نا اینا ریٹ بڑھاؤ جی. اور مطلب کہ یہ لوگ کسانوں کے نام کے اوپر فساد برپا کرنے لگے. ٹھیک ہے، اے باہر کو پکڑ کے دت ریٹ بڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ابراہیم مغل صاحب ہیں وہ اس بات، وہ کسان فورم پاکستان کے صدر ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے نہیں، ایگری فورم ہے کہ کسان فورم ہے بہرحال، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پچھلے سال 2300 روپیہ یا 2400 روپیہ یا 2200 روپیہ گندم بیچ کے کسان کو لاس ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پروفٹ نہیں اتنا ہوا لیکن مطلب لاکھ ایک روپیہ ایکڑ کسان کو بچا ہے. ٹھیک ہے، لاکھ نہیں بچا ہوگا، 50-60 بچا ہوگا، وچ از لیس، کم ہے. اتنا پروفٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہمسائے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میری اس ٹویٹ کو میں نے ٹویٹ کیا تو تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار آلو کے کسانوں کا شروع کے دنوں میں بہت اچھا دھیان پڑا ہے. اور مطلب کہ بعض کسان جو ہیں جن کے فصل وقت پہ میچور ہو گئی تھی، انہوں نے 5-6 لاکھ روپیہ فی ایکڑ بھی کمایا ہے. اور آلو کی فصل 3 مہینے کی ہوتی ہے، 3 سے 4 مہینے میں آپ کو زمین دستیاب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ آلو کاشت کرتے ہیں تو اس کا مطلب طے ہے کہ آپ نے سال کی کم از کم 3 فصلیں لیں گی. لیکن یہ بات جب ہم نے ٹویٹ کی شکل میں لکھی ہمیں گالیاں پڑی. تو میرا مطلب ہے کہ گندم کا لاس نہیں ہوا کسان کو پچھلے سال بھی.
اور اس سال بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور چونکہ اس دفعہ کسان کو پتا ہے کہ حکومت نے نا سپورٹ پرائس دیا ہے. بھاٹ صاحب سن لو کان کھول کے، پورے پاکستان کے اندر گندم کا کوئی سپورٹ پرائس نہیں دیا گیا، نہ دیا گیا ہے نہ دینا ہے. حکومت گندم کی پروکیورمنٹ میں سے نکل گئی ہے. اگرچہ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے گا کہ جو حکومت نے ضروری خریداری کرنی ہے وہ کس ریٹ پہ کرے گی. وہ تو کسی ریٹ پہ کرے گی نا. ضروری خریداری سے مراد میری گلگت بلتستان، آزاد کشمیر پر پاک افواج کے لیے جو گندم بائے کرنی ہوتی ہے سالانہ پاسکوں نے، وہ کس ریٹ پہ کرے گی. اور اگر ریٹ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تو جو فیلڈ سٹاف ہے اس کو کرپشن اور ان لمیٹڈ کرپشن کرنے کے اختیارات مل جائیں گے. اونی کرپشن پہلے نہیں ہوندی، ہونی یہ نہیں ہون ہوئے. ٹھیک ہے نا. وہ اور جب ان کے پاس یہ مثال بھی موجود ہو کہ علی نواز کی گنڈا پور، ٹھیک ہے نا، ہاں علی امین گنڈا پور نے پنجاب سے 2400 روپیہ من گندم خریدوائی اور کے پی کے حکومت میں ایڈجسٹ کی 4200 روپیہ فی من، اور فی من اس نے 1800 روپے کی کرپشن کی. اور اگر اس نے آگے 2 ایجنٹ رکھے ہوئے تھے، وہ پورا سکینڈل سامنے آ گیا. اور میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی اس طرح سے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ارب روپے کی کرپشن ہوئی. پر وہ جو انہوں نے 15 ارب روپے کی گندم خریدی، اوورال والیوم 15 ارب روپے کا تھا، وہ گندم لبدی نہیں تھی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2400 روپے من والی گندم 4200 میں ایڈجسٹ کر کے افغانستان سے مغل بھی کر دی گئی. یار ایک چیز 3 بڑی بےعزتی بڑھ کے 3 جگہ تو پیسے پکڑے گئے اس چیز کے. 1800 روپے من وہ بچا. اب یہی گندم جو ہے وہ 2500-2600 روپیہ من جو ہے وہ افغانستان کو سمگل کر دی گئی چوری کر کے. اس وقت وہ گندم جاری ہونی تھی، وہ دستیاب ہی نہیں ہے. وہ پڑی نہیں ہوئی، گداوا کے پڑی ہی نہیں ہوئی. وہ کتنے گئی؟ نو بڈی نوز. نہ اس کا کہیں ریکارڈ میں ذکر ہے نہ کچھ ہے. گودام کھلے پہنے میں چوہے ڈانس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہے یہ ہے لوٹ مار. اور کوئی اس کے اوپر ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کے پی کے حکومت نے جو پچھلے سال گندم خریدی تھی پنجاب سے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم 4200 روپے من خرید رہے ہیں، وہ گندم گئی کہاں پہ؟ ہمیں بتایا گیا کہ وہ گندم سرکاری نگرانی کے اندر افغانستان سمگل کی. ہمارے سورسز یہی کہہ رہے ہیں، وہاں کے جرنلسٹ کا کام ہے، اور وہاں پہ اینٹی کرپشن کا محکمہ تو ہے نہیں. کرپشن تو ہوتی نہیں نا کے پی کے اندر، تو اینٹی کرپشن کے محکمے کی کیا لوڑ ہے جو پتا کر سکے کہ گندم گئی کہاں. چیختے رہے جرنلسٹ وہاں کے. بھارت تو بھٹ صاحب وہ پکڑیں گے. یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سیاست کرنے لگے ہیں کسانوں کے کور کے اندر. ان کا تریٹ چونٹ بھی بنائے اور ان سے پوچھیں کہ جناب کیڑے کسان نے اور 4200 روپیہ کیویں دیئے تین ہیں. ہاں عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب بڑے آدمی، آئی جی پنجاب، ذرا ان کا کھرا ناپے سر. یہ پی ٹی آئی کسانوں کے ذریعے احتجاج کرنے آ رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ملاق کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.